لیکن پھر اب ان کا دور زوال شروع ہوا. حضرت سلیمان کے دو بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم ہو گئی. شمالی اسرائیل چھوٹی تھی اور بڑی یہودا، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور ان میں سوال آیا اخلاقی، مذہبی، اعتقادی، عملی، دنیا پرستی، دولت پرستی، مشرکانہ اوہام، غلط رسوم. اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے، بڑا کوڑا، وہ پڑا. اور وہ دو حصوں میں آیا، نوٹ کر لیجئے. پہلے اشوریوں نے، سیریا کے رہنے والے اشوریوں نے حملہ کیا اور شمالی سلطنت اسرائیل کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا. یہ ہوا ہے تقریباً 700 قبل مسیح. خلافت راشدہ ان کی ہے 1000 قبل مسیح سے لے کے 900 قبل مسیح تک. تو گویا کہ اس کے 200 برس کے بعد سلطنت اسرائیل ختم. سلطنت یہودا رہی، لیکن اس میں بھی وہ زوال جاری رہا. تو تقریباً 125 سال کے بعد پھر نیبوکڈنیزر کا جو حملہ آیا ہے، کنگ آف بیبیلونیا، دی کیلڈین ایمپرر. یہ علاقہ کلدانیہ کہلاتا ہے، اور یہی تو حضرت ابراہیم کا مولد ہے، جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے، شہر ار، وہ اسی عراق میں ہے. عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بیبیلونیا ہے، بابل. نیبوکڈنیزر نے جو حملہ کیا ہے، 6 لاکھ یہودی اپنی جگہ پر قتل کیے، اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، بھیڑ و بکریوں کی طرح جیسے ریوڑ ہانک کے لے جائے جاتے ہیں، لے جائے گئے. 6 لاکھ بیبیلونیا لے گیا، وہاں انہیں قید کے اندر رکھا. یہ ان کا پہلا بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کے عذاب کا دور تھا. اس میں اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کوئی ایک انسان وہاں زندہ باقی نہیں رہنے دیا. اور حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد کو اس نے مسمار کر دیا، اور اس میں 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی. قرآن میں جو سورہ بقرہ میں ذکر ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا. وہ جب آئے، انہوں نے دیکھا یہ یروشلم کا یہ حال ہو گیا ہے، تو انہوں نے وہ الفاظ کہے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ شہر جو اس طرح مر گیا، ختم ہو گیا، ایک متنفس زندہ نہیں، 2 اینٹیں سلامت نہیں، اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا؟ تو اللہ نے فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے موت طاری کر دی. وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں اس میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا. بہرحال اس کے 100 برس کے بعد تقریباً اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی. یہ فلسطین کے مشرق میں عراق، عراق کے مشرق میں ایران. ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا، کیخورس یا سائرس، جسے ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، 2 سینگوں والا، اس لیے کہ اس نے 2 ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی، پارس اور بادرا. ان دونوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی، عظیم ایرانی سلطنت، جس کا 2500 سالہ جشن منایا تھا. وہ جو شہنشاہ ایران تھا جو خواب دیکھ رہا تھا اسی اپنے دور کو واپس لانے کا. سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبیلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی. نیبوکڈنیزر کے جو بھی وہاں اس وقت وارث تھے، اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ اب تم جاؤ، جا سکتے ہو، اور جا کر اپنا معبد بھی دوبارہ تعبیر کر سکتے. اس نے مدد بھی کی، اس کے جانشینوں نے بھی مدد کی، ساز و سامان بھی جاؤ بناؤ، اور اپنی سلطنت میں دوبارہ آباد ہو جاؤ. اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی بنا، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، ریپینٹ ریپینٹ ریپینٹ، اصلاح کرو اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی. اور یہ دعوت مفید ہوئی، اور ایک رینائسنس ہو گیا، احیاء ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر، مذہبی، روحانی، اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی مدد کی، ان کو مال بھی دیے، ان کو اولاد بھی دی، ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی. اور اب پھر ایک 100 سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عظمت کا ہے. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا.
اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی امپائر. زمینی رقبے کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی. اگرچہ میں ذکر کر چکا ہوں حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا، وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں، لیکن زمینی رقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا. لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا، پھر وہی زوال، پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اوہام عقائد کے اندر گھس گئے، بدعات رسومات نئی سے نئی، اپنے آس پاس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا، دنیا پرستی، شہوت پرستی، پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے. یہ ہے وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. یہ مکابی سلطنت کے دور میں وہ ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصی حضرت سلیمان کی دوبارہ تعمیر کر دی گئی تھی. اسے وہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل. لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے. پہلے گریکس آئے، الیگزینڈر دی گریٹ اینڈ سیلیوکس، ان کی حکومت ان پر قائم رہی، انہوں نے روندا پاؤں تلے ان کو. پھر رومنز آ گئے، رومنز نے فتح کیا علاقہ، انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کیا، براہ راست حکومت اپنی نہیں رکھی جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا انگریز کے دور میں، راجواڑے اور نوابوں کا علاقہ، نواب بیٹھے ہوئے لیکن اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوا ہے، اصل پالیسی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اصل میں تو انگریز کی حکومت تھی، لیکن دکھاوے کے لیے راجہ مہاراجہ اور نواب تھے. اس طرح وہ یہودی حکومت انہوں نے قائم رکھی وہاں، لیکن اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.